اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ڈمپر نے ایک اور جان لے لی اور ایک نوجوان رنگی ٹاؤن رہائشی۔ پاکستان میں کرکٹ میلہ سجا ہوا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کراچی میں ایک خونی ٹورنامنٹ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس ٹورنامنٹ میں انسان ہلاک ہوئے ہیں۔ 112 افراد کی ہلاکت۔ جنوری سے اب تک کراچی کے اندر بڑی گاڑیوں، ڈمپروں، ٹینکروں، بسوں، ٹرکوں نے انسانوں کو کچلنے کا ایک ایسا ٹورنامنٹ شروع کیا ہوا ہے جس کا اب تک کوئی حل نہیں نکلا، اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ اب تک سامنے آیا ہے۔ 1 2 یہ 3 4 5 عدالتیں خاموش ہیں، حکمراں اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ان ٹینکروں اور بسوں کے آگے بے بس ہے۔ گزشتہ رات جیل چورنگی پر ایک موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا اور ایک ٹینکر نے ایک نوجوان کو کچل دیا۔ لوگوں نے 5 ٹینکروں کو آگ لگا دی۔ ٹینکر مافیا اس قدر بااثر اور قوت رکھتی ہے کہ جو ہی ٹینکر جلنے شروع ہوتے ہیں یا عوامی رد عمل شروع ہوتا ہے، پولیس فوراً پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب لوگ کچلے جا رہے ہوں، مارے جا رہے ہوں، تو پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ اس کراچی میں جو ٹریفک مافیا ہے، ٹینکر مافیا ہے، پانی کے فروخت کی مافیا ہے، اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ 6.5 کروڑ روپے روزانہ کی بنیاد پر اس ٹینکر مافیا سے کمائے جاتے ہیں۔ ایک ماہ میں تقریباً 2 ارب روپے کراچی کے شہریوں کے پانی کا حق جو ہے اس کو مار کر ٹینکر مافیا کے ذریعے یہ رقم حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کن جیبوں میں جاتی ہے، کون لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، اور کن لوگوں نے یہ جال برسوں سے بچھایا ہوا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے اس ولاگ میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں ہوں عطا محمد تبسم۔ ہمارا یہ ولاگ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ اس خونی کھیل میں کون کون شامل ہے؟ سیاستدان، حکومتی عہدیدار، واٹر بورڈ کا عملہ، فوجی اہلکار، ہائیڈرنٹ کنڈکٹرز، واٹر ٹینکر مالکان، رینجرز، بااثر افراد، یہ سب یومیہ 6.5 کروڑ روپے کما رہے ہیں، اور اس پانی سے اور اس ٹینکر مافیا سے کما رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ انتظامیہ، وہ پولیس، وہ محکمے، وہ حکمراں جنہوں نے اس خونی شکار اور اس کھیل کو روکنا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں۔ ان کا کام صرف زبان ہلا کر کارروائی کرنا اور حکم دینا رہ گیا۔ کارروائی کون کرے گا؟ کارروائی کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکار ٹکے ٹکے کے لیے ہر چوک میں بک رہے ہوتے ہیں، اور ان سے شہر کے یہ حالات کنٹرول ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سندھ حکومت اور سندھ ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ٹینکروں کو، ڈمپروں کو اور ٹرکوں کو صبح 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، مگر یہ ٹینکر دن کی روشنی میں بھی اسی طرح دندنانے پھر رہے ہیں، اور اس وقت بھی جس وقت بہت بڑی تعداد اپنے دفاتر اور کام پر جاتی ہے اور واپس آتی ہے، اس وقت بھی یہ ٹینکر سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور نتیجہ جو ہوتا ہے حادثات کی شکل میں نکل۔ اعداد و شمار سے جائزہ لیا جائے تو سال کے
پہلے 40 دن میں 1304 حادثات ہوئے ہیں، یعنی 37 حادثات روزانہ۔ ان 35 دنوں میں 83 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں، یعنی 2 شہری روزانہ کی بنیاد پر اس شہر میں ہلاک ہوتے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو گرفتار بھی اسی لیے کیا گیا کہ انہوں نے شاید یہ کہا کہ عوام جو ہے ان حالات میں جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا کرنا جانتے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے ایک پریس کانفرنس میں یہ دھمکی دی تھی کہ شہر میں ہیوی ٹریفک کو دن کے اوقات میں آنے سے نہ روکا گیا تو کراچی کی عوام جانتے ہیں کہ کس طرح انہیں روکنا ہے۔ اس بیان کے اگلے ہی روز لانڈی اور کورنگی میں 3 سے 4 ٹرک جلائے گئے اور اس کے فوراً بعد ڈمپر اونر ایسوسیشن کے سربراہ لیاقت مشہود نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلائی ہوئی گاڑیوں میں قیمتی سامان موجود ہے۔ انہوں نے ہیوی گاڑیاں کھڑی کر نیشنل ہائی وے پر دھرنا بھی دیا اور اس طرح حکومت کو مجبوراً اس پہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس صورتحال میں آفاق احمد کو اگلے روز گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ جاری ہے اور عدالت میں پولیس نے ایک آڈیو کیسٹ بھی پیش کی ہے جس میں وہ کہا گیا ہے کہ آفاق احمد نے لوگوں کو جو ہے مشتعل کیا ہے اور اس طرح کی کارروائی پر انہیں اکسایا ہے۔ گزشتہ دنوں روزنامہ ڈان نے ایک رپورٹ شائع کی تھی اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر 500 کے قریب افراد جو ہے وہ روڈ حادثوں میں، ٹریفک حادثوں میں زخمی ہوتے ہیں، جس میں سے 70% موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں۔ کراچی میں 2023 میں سڑک کے حادثات میں 1400 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 18,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ایک شہر کے اندر حادثات میں زخمی بھی ہوتی ہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، حکمراں سوئے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے وہ ان حالات میں بری طرح مشکلات کا شکار ہے۔ تشویشناک ہے، ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے حادثات کی اطلاعات نہیں دی جاتی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں 5,816 افراد جو ہے وہ ان ٹریفک حادثات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور 12,879 افراد جو ہے وہ ان حادثات میں زخمی ہوئے تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2020 میں یہ بتایا تھا کہ 28,170 اموات جو ہیں ان کی اطلاع ملی ہے اور یہ اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کراچی میں ہونے والے حادثات کا کوئی ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے آغا خان کے اندر اس طرح کا ڈیٹا رپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن نامعلوم کن وجوہات کی بنیاد پر یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا ہے اور اب اس طرح کے حادثات کی رپورٹ کا کوئی ڈیٹا نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حادثات اور اسپیڈنگ، شراب نوشی کے ساتھ ڈرائیونگ اور ڈرائیوروں کی ذہنی حالت یا ان کا ذہنی تناؤ اور ریڈ لائٹ جو سگنل ہے اس کی خلاف ورزی اور ہیلمٹ نہ پہننے سے یا سیٹ بیلٹ نہ باندھنے سے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی مہذب شہر اور کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اس بڑے پیمانے پر ٹریفک کے اندر حادثات ہونا بہت بڑی ناکامی ہے، جس کے اندر ہم شہریوں کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں کراچی کے اندر جب نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ موٹر سائیکلیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں اور ٹریفک قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا اور ہر طرف سے رانگ سائڈ جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہوں،
تو اس شہر کے اندر کیا عالم ہوگا۔ اس شہر کی ٹریفک پولیس کو فوری طور سے ختم کر کے ایک نئی ٹریفک پولیس لانی چاہیے۔ مقامی رضاکاروں کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ شہر کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں ٹریفک کو کنٹرول کریں۔ لوگوں کو اس بارے میں احساس دلانا چاہیے کہ موٹر سائیکلیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو لاقانونیت کے ساتھ دوڑایا جائے اور تمام تر لاقانونی طریقے اختیار کیے جائیں۔ ٹریفک قوانین کی اگر ہم پرواہ نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارا یہ معاشرہ اسی طرح جنگل بنا رہے گا۔